احوال وصال حضرت میاں فضل الدین کلیامی۔ وصال سے ایک ماہ قبل صندوق بنوانے کا حکم۔ شہباز لامکانی حضرت فقیر میاں فضل الدین کلیامی نے اپنے وصال مبارک سے ایک ماہ قبل ارشاد فرمایا کہ حکم آ گیا ہے اور اب تیاری کرو، صندوق بنواؤ اور اس کے لیے خالص دیار کی لکڑی ہو اور اچھے کاریگر یہ صندوق بنائیں اور صندوق کے جوڑ ایسے ملائیں کہ جن سے پانی تک باہر نہ نکلے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور راولپنڈی سے دیار کی لکڑی منگوائی گئی اور کاریگر بھی بلوا لیے گئے۔ ایک مہینہ اگے یارو صابر نے فرمایا، بڑے صندوق تیاری میری صاحب دا صد آیا، لکڑی خاص دیار دی ہوئے جلد صندوق بناؤ، جلد بناؤ جلد بناؤ، دیری مول نہ لاؤ۔ یہ بات بہت تیزی کے ساتھ دور دور تک پھیل گئی اور جہاں جہاں یہ خبر پہنچتی وہاں کے لوگ جوگ در جوگ اپنے خواجہ سے ملاقات کے لیے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور شاخ اپنے مرشد سے دوری کے خوف سے ایک لمحہ کے لیے بھی وہاں سے جانے کو تیار نہ تھے۔ جو بھی وہاں آتا پھر واپس نہ جاتا۔ 22 دن کے اندر آپ کے چاہنے والوں کی ایک کثیر تعداد وہاں جمع ہو چکی تھی۔ ایسے میں جب زمانے والوں کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ وقت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے تو زائرین کے دلوں میں آپ سے نسبت کا جذبہ بھی بھڑک اٹھا۔ وہ شاخ آپ کے دست حق پرست پر بیعت کے خواہش مند تھے اور آپ کے عالی سلسلہ میں نسبت اختیار کرنے کے لیے اپنی درخواستیں پیش کرنے لگے۔ مخلوق خدا کا جمع غفیر اور بیعت کے خواہش مندوں کی کثیر تعداد کے باعث ابو خواجہ فضل الدین کلیامی نے فرمایا کہ ایک شخص میرے ہاتھ میں ہاتھ دے، باقی لوگ اس کا کپڑا پکڑ لیں، کلمہ شریف اور ایمان کی صفات پڑھتے اور اللہ رب العزت کے حضور اس کے فضل و رحمت کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ نے لا تعداد اس شاخ کو بیعت فرمایا۔ ہتھ ایک جس دا حضرت پکڑن اس دا پکڑن پلہ، کلمہ صفت ایمان دی پردے فضل کریں تو اللہ۔ جب خلقت بے شمار اکٹھی ہوگی اور ہر طرف شور و غل شروع ہو گیا تو اس وقت آپ کی بارگاہ میں عرض پیش کی گئی کہ یا حضرت آپ روحانی طاقت کے مالک ہیں، تمام حقیقت بتائیں کہ ہم پر کون سی مصیبت آ گئی ہے، تمام احوال سے آگاہ فرمائیں۔ 24 دن ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ صندوق کی تیاری کرو۔ سرکار آپ کی جو حالت پہلے تھی اب بھی وہی نظر آ رہی ہے۔ آپ کی پیشانی مبارک کی نورانیت تو دگنی ہو گئی ہے اور جو حالت صندوق کی وصیت سے پہلے تھی اب بھی وہی دیکھ رہے ہیں۔ 24 روز ہوئے، فرمایا کرو صندوق تیاری، اے تمیزاں کر تھکے ظاہر کرو بیماری، جو کچھ حالت اگے ہے اوہا ہن بھی دسے، دونی چمک کڈے پیشانی اے خبر نہ کسے۔ اس گفتگو کے جواب میں قبلہ عالم نے فرمایا، میری زندگی ختم ہو رہی ہے، وقت رخصت قریب آ گیا ہے۔ پھر عرض کی گئی کہ یا حضرت وہ دن بھی بتا دیں۔ لوگ جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، جس پر آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی نے دن نہیں بتایا۔ تمام پیغمبر و اولیاء اس دنیا سے کوچ فرما گئے لیکن موت کا مقررہ وقت کسی نے نہ بتایا، اس لیے اس کا جواب مشکل ہے، لیکن مختصر یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک شخص جو اندر آتا جاتا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں تو اس نے مجھے جواب دیا ہے کہ 8 دن یا 8 مہینے یا 8 سال تمہاری زندگی دنیا پر گزرے گی۔ ایک جمعۃ المبارک کو سرکار کلیامی نے یہ بات ظاہر فرمائی اور اگلے جمعۃ المبارک کو اس دار فانی سے کوچ فرما کر محبوب حقیقی کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ اہل کلیام کے لیے دعائیں۔ تاجدار کلیام حضرت بابا فضل الدین کلیامی یہ باتیں بتانے کے بعد آپ دعائیں کرنے لگے اور فرمایا، اے کلیام کے رہنے والو، ہمیشہ سکھی رہو۔ میں دنیا میں اپنا وقت گزار کر خوشی سے جا رہا ہوں کیونکہ عاشق حقیقی کے لیے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے۔ مجھے میرے محبوب حقیقی کی طرف سے بلاوا آ چکا ہے، اب جدائی ختم ہونے کی گھڑی ہے۔ ایسے ہی روئے زمین کی ہر چیز فانی ہے، اس دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، صرف اللہ کا نام باقی رہے گا، باقی تمام دنیا فنا ہو جائے گی۔ جب حاضرین نے قبلہ عالم کا یہ فرمان سنا
تو لوگ زارو قطار لونے لگے، آہو بکا کرنے لگے اور ان کی تکلیف کئی گنا بڑھ گئی۔ اس پر حضرت فرمانے لگے، رخصت کی گھڑی تو ایک نہ ایک دن آنی ہی ہے، لہذا رونا فضول ہے۔ عاشق تو اس لمحے خوشی مناتے ہیں، زندگی میں اس محبوب کی یاد میں دل جلاتے ہیں، محبوب کی تڑپ میں ہر لمحہ سولی پر چڑھ کر گزارتے ہیں اور اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات کے لیے مشتاق ہوتے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ دن عید کی مانند ہے، وہ اپنے محبوب کے حضور پیش ہوں گے اور دائمی قرب و وصال کی لذتوں سے بہرہ مند ہوں گے۔ لہذا فکر مند نہ ہو، اپنے رب کو یاد کرو، ہر دم اللہ اللہ کرو اور غم ہرگز نہ کھاؤ۔ حاضرین کو وصیت، تم سب میری وصیت سن لو کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور آئندہ بھی لاکھوں لوگ چلے جائیں گے۔ جب یہ روح میرے جسم کو چھوڑ کر چلی جائے تو نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد مجھے اس صندوق میں ڈال کر رکھ دینا اور قبر میں دفن نہ کرنا تاکہ مخلوق کے خدا زیارت کر سکے۔ اس وصیت کے جواب میں مولوی سید حسن نے عرض کی کہ حضرت تمام رسول و پیغمبر اس زمین کے اندر پردہ پوش ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد پاک، دیگر تمام اصحاب کرام، غوث الثقلین محبوب سبحانی اور دیگر عام و خاص سب دفنائے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ بات کسی نے نہ کی۔ مولوی سید حسن جناب حضرت بابا فضل الدین کلیامی سے فرمانے لگے کہ آپ ایسا حکم نہ ارشاد فرمائیں کہ جس کو پورا نہ کیا جا سکے، لہذا ہم آپ کی یہ بات ہرگز نہ قبول کریں گے۔ جس پر سرکار کلیامی نے جواب دیا، اچھا میرے اس صندوق کو 1 سال تک ضرور باہر رکھنا تاکہ دور و دراز سے جو میرے چاہنے والے ہیں وہ مجھے ملنے آئیں گے اور میرا دیدار کریں گے، پھر مجھے دفنا دینا تاکہ کسی کو یہ ارمان نہ رہے کہ زیارت نہ ہو سکی اور اب قیامت کے دن ہی دیدار ہوگا۔ مولوی حسن صاحب نے بابا جی کلیانی کا یہ فرمان سننے کے بعد دوبارہ عرض کیا، حضرت کیا آپ وصال کے بعد ان تمام چاہنے والوں اور محبت کرنے والے لوگوں سے روحانی طاقت سے نہیں مل سکتے؟ جس پر سرکار یوں گویا ہوئے کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ میت باہر رہے گی تو اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہے تو سنو، بخدا اس مالک کائنات نے میرے اس وجود کو کٹھالی میں ڈال کر اس میں سے ساری کھوٹ نکال دی ہے، اس لیے یہ جسم اب امر ہو گیا ہے اور یہ قیامت تک خراب نہ ہوگا۔ قارئین کرام روایات میں انہی اولیاء کے بارے میں آیا ہے کہ اولیاء اللہ کی موت تو صرف تبدیلی مکان ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یعنی یہ وہی بات ہے کہ جس کا دل عشق الہی سے زندہ ہو گیا ہے وہ کب مرتا ہے؟ مرنے والوں کی جبین روشن ہے اس ظلمات میں، جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں۔ حضرت شہنشاہ کلیام نے فرمایا کہ ہاں اگر کوئی نقصان کا خطرہ لاحق ہوا تو تب مجھے دفن کر دینا۔ مولوی حسن صاحب نے فریاد وزاری کے ساتھ قدم مبارک پکڑ لیے اور آپ کے اس فرمان پر نظر ثانی کی درخواست اور التجائیں کرنے لگے، جس پر قبلہ عالم نے فرمایا اچھا چلو صرف 30 دن تک دفن نہ کرنا اور بس اب میری اس بات کا انکار نہیں کرنا اور نہ ہی مجھے اس فرمان کو تبدیل کرنے کا کہنا۔ قبر سے فیض ملنا۔ ان جملہ ارشادات مبارکہ کو سننے کے بعد یکی از خدام درگاہ نے عرض پیش کیا، سرکار ہمیں ارشاد فرمائیں کہ ہم دین و دنیا کے کاموں کے لیے آپ کے بعد کہاں جائیں اور کسے پکاریں؟ جس پر سرکار شہنشاہ اعلیٰ مکانی نے ارشاد فرمایا، میری قبر پر آنا تمام دین و دنیا کی جائز مرادیں حاصل کرو گے، جیسے تم لوگ میری زندگی میں اپنا منہ میرے کان کے ساتھ لگا کر اپنا حال سناتے ہو، اسی طرح قبر کے غلاف کی تہ کو اوپر اٹھا کر سارا حال سنا دیا کرنا، میں تمہاری باتیں سنا کروں گا اور تمہاری تمام حاجتیں خود مولا سائیں قبول فرمائے گا۔